السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم سبق نمبر 14 کا آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 14، القراءۃ الواضحہ، الجزء الثانی، دوسرا حصہ، پارٹ 2، اور یہ ہے پیج نمبر 27، صفحہ نمبر 27، اور اس کا عنوان ہے اللعب۔ اللعب کھلونے۔ اللعب کے معنی ہوتے ہیں کھلونے، ٹوائز۔ بچوں کے لیے کھلونے کے طور پر جہاز بنا دیے جاتے ہیں، ٹینک بنا دیے جاتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، بچے کھیلتے ہیں ہم سب کے گھروں میں۔ تو وہ طرح طرح کے جو کھلونے ہوتے ہیں جو عموماً چلتے ہیں، خاص طور پر ہندوستان میں بچے کھیلتے ہیں، اسی کی ایک منظر کشی ہے اس لیسن میں۔ لیکن اس لیسن کی مین گرامیٹیکل تھیم کیا ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اس لیسن میں جس اہم کنسپٹ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ ہے اسم التفضیل کا کنسپٹ۔ اسم التفضیل کا کنسپٹ جن اسٹوڈنٹس نے دروس اللغہ العربیہ پارٹ 2 کو اسٹڈی کیا ہے، اسی طریقے سے مفتاح العربیہ کو جنہوں نے اسٹڈی کیا ہے، انہوں نے ضرور پڑھا ہوگا۔ اسم التفضیل یہ دراصل کمپیریٹو ڈگری یا سپرلیٹو ڈگری جو ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں عربک میں اسم التفضیل، یعنی the use of degrees۔ اسم کے معنی ہوتے ہیں ناؤن، تفضیل کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کو برتر بتانا، کسی کو اعلیٰ بتانا، کسی کو سپیریئر بتانا، کسی کو بڑا بتانا، کسی کو بہتر قرار دینا۔ فضل یفضل تفضیلا، یہ باب التفعیل کا صیغہ ہے۔ فضل یفضل تفضیلا کے معنی ہوتے ہیں to declare someone superior than something or someone، کسی کو کسی سے بڑا بتانا، better in quality in something۔ اسم التفضیل کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ناؤن کے بارے میں ہم یہ انفارمیشن دیتے ہیں کہ یہ ناؤن اس ناؤن سے زیادہ کوئی کوالٹی رکھتا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت، زیادہ بدصورت، زیادہ اچھا، زیادہ عمدہ، زیادہ بڑا، زیادہ چھوٹا، یا بہت بڑا یا بہت چھوٹا یا بہت خوبصورت۔ تو یہ جو کوالٹیز ہیں، ان کوالٹیز کو ہم ایک دوسرے سے کمپیئر جب کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے کمپیریزن میں ہم کسی کو سب سے زیادہ اچھا قرار دیتے ہیں، اس کوالٹی کا سب سے زیادہ رکھنے والا جب بتاتے ہیں ہم، تو ہم کیا کرتے ہیں، اسم التفضیل کا استعمال کرتے ہیں۔ اور جس ناؤن کا استعمال کیا جاتا ہے، جس ناؤن کو ایک پرٹیکولر شیپ میں اس سینس کو کنوے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس ناؤن کو کہا جاتا ہے اسم التفضیل۔ اسم التفضیل جو ہوتا ہے، جب ہم اسے استعمال کرتے ہیں اس فارم میں، تو اس کی ایک خاص شکل ہوتی ہے عربک گرامر میں۔ وہ جو خاص شکل ہوتی ہے اسی کو ہم کہتے ہیں اسم التفضیل۔ اسم التفضیل دراصل یہ جو ہے عربک مورفولوجی سے ریلیٹڈ ہے۔ اسم التفضیل کیا ہے؟ یہ عربک مورفولوجی سے ریلیٹڈ ہے، اسی لیے اسم التفضیل کو ڈسکس جو کیا جاتا ہے یہ صرف کی کتابوں میں ڈسکس کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جو ورڈ فارمیشن ہے، ہاؤ ٹو فارم دی ورڈز، ہاؤ ٹو شیپ دی ورڈز، اس کا تعلق صرف سے ہے، مورفولوجی سے ہے۔ اور ہر ورڈ کے اینڈ پر ہمیں کیا گرامیٹیکل پوزیشن دینی ہے، کہاں نصب، کہاں جر، کہاں رفع اور کہاں پر جزم کا استعمال کرنا ہے، کیا معرب ہے اور کیا مبنی ہے، یہ چیز جو ہے نحو کہلاتی ہے اور صرف کہلاتی ہے۔ یہ کہ ہمیں کسی لفظ کو کیسے تشکیل کرنا ہے، اس کی شیپ کیسے بنانی ہے، یعنی ورڈ فارمیشن۔ ورڈ فارمیشن کا نام ہے صرف، اور اینڈ لیٹر پہ کیا ہوگا اس کے اسٹڈی کا نام ہے نحو۔ تو بہرحال یہ اسم التفضیل جو ہے اس کا تعلق صرف سے ہے۔
ہمیں ذہن میں جو رکھنا ہے اسم التفضیل سے متعلق، اس میں 3-4 چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں۔ ایک تو اسم التفضیل کا مقصد، میں نے بتایا کہ جب ہم کسی ناؤن کو یا کسی شے کو ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر یا کسی خاص صفت یا کوالٹی یا ایٹریبیوٹ کا زیادہ رکھنے والا جب بتانا ہم چاہتے ہیں، تب اس مقصد سے ہم اسم التفضیل کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسم التفضیل کا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کی ایک خاص فارم ہوتی ہے، ایک خاص شکل ہوتی ہے۔ وہ فارم کس طرح کی ہوتی ہے؟ وہ فارم دراصل افعل کے وزن پر ہوتی ہے۔ افعلو، یعنی ایک الف ہوگی، اس کے بعد جو ہے فا عین لام ہوگا، یا فا عین لام کی جگہ پر کوئی الٹرنیٹو لیٹر ہوگا جو کوئی ایک ڈیفرنٹ ناؤن ہے اس سے لیا ہوا ہوگا، یعنی افعال کے پیٹرن پر ہوگا۔ 4 لیٹرز ہوں گے، ایک الف ہوگا جو اسم التفضیل کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور فا عین لام جو ہے یہ 3 ریڈیکلز والا کوئی ناؤن ہوگا۔ تو انہی چاروں سے وہ کیا بن جائے گا؟ اسم التفضیل بن جائے گا۔ اسم التفضیل کی آپ نے شیپ دیکھ لی۔ تیسری چیز میں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے، اس سے کئی پوائنٹس ہیں چھوٹے چھوٹے ریلیٹڈ، وہ یہ ہے کہ عربک میں جو اسم التفضیل ہے، جب ہم کسی سے اسپیسیفکلی کمپیئر کریں گے تو وہاں پر اس کے ساتھ پریپوزیشن من کا استعمال کیا جائے گا۔ مثلا اگر ہم نے یہ کہا کہ زینب فاطمہ سے زیادہ خوبصورت ہے، تو اب ہم نے کیا کیا؟ زینب کو خاص ایک انسان کے مقابلے میں کمپیریزن میں زیادہ خوبصورت قرار دیا ہے، یعنی اس کو ایک خاص انسان سے کمپیئر کیا ہے۔ تو اب جو ہے ہمیں یوں بنانا ہوگا، زینب اجمل من فاطمہ۔ تو دیکھیں اجمل یہ افعال کے وزن پر ہے، یہ اسم التفضیل ہو گیا، اور چونکہ ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں کسی سے تقابل کرنے کے لیے، کمپیریزن کرنے کے لیے، تو اس لیے ہم نے اسم التفضیل کا استعمال کیا۔ اور جو اہم پوائنٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں ابھی وہ یہ ہے کہ جس سے آپ کمپیئر کریں گی اس سے پہلے پریپوزیشن من کا استعمال کیا جائے گا۔ تو زینب اجمل من فاطمہ، زینب از مور بیوٹیفل دین فاطمہ۔ یہ دین کا جو استعمال کرتے ہیں ہم انگلش میں، اس جگہ پر عربک میں من رہے گا، یعنی کہ یہ کمپیریٹو ڈگری ہوئی۔ انگلش میں بھی 3 گریڈز ہوتے ہیں اس کے، اس طریقے کی جو فارمیشن ہوتی ہے اس کے 3 گریڈز ہوتے ہیں۔ ایک تو نارمل ڈگری ہو گئی، جیسے جمیل بیوٹیفل۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ جب ہم نے کسی ایک سے کمپیئر کیا تو اسے کہتے ہیں کمپیریٹو ڈگری، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جب ہم تمام سے کمپیئر کرتے ہیں، کسی ایک سے نہیں، تمام سے کمپیئر کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری۔ جیسے آپ نے کہا زینب جمیلۃ، زینب خوبصورت ہے، یہ نارمل قسم کی صفت ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ زینب اجمل من فاطمہ، زینب فاطمہ سے زیادہ خوبصورت ہے، یہ ہوئی کمپیریٹو ڈگری۔ آپ نے کہا کہ زینب اسکول میں سب سے خوبصورت بچی ہے، تو آپ کو یوں کہنا ہوگا زینب اجمل بنت فی المدرسۃ۔ سپرلیٹو ڈگری میں من نہیں ہوا کرے گی۔ سپرلیٹو ڈگری میں کیا ہوتا ہے کہ جنرلی یہ جو اسم التفضیل ہوتا ہے وہ مضاف بن کر آتا ہے۔ جنرلی اسم التفضیل جو ہوتا ہے سپرلیٹو ڈگری میں جب جاتا ہے تو یہ مضاف بن کر آتا ہے، اور اس کے بعد کوئی مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اور جب یہ کمپیریٹو میں ہوتا ہے تو اس کے بعد پریپوزیشن من کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ تقابل کیا جاتا ہے اس سے پہلے۔ اور سادہ انداز میں تو یہاں تو اسم التفضیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، جیسے زینب جمیلۃ کہا آپ نے، یا زینب طویلۃ کہا آپ نے، زینب صغیرۃ کہا آپ نے، تو یہاں تو ضرورت ہی نہیں ہے۔
تو دراصل دو ہوئے، ایک کمپیریٹو ایک سپرلیٹو، اور اس سے پہلے تو نارمل جو مبتدا خبر کے سینٹنس ہوتے ہیں یا موصوف صفت کی اس طریقے سے ہوتا ہے. کمپیریٹو اور سپرلیٹو میں آپ کو توجہ دینی ہے. کمپیریٹو میں اسم التفضیل کے بعد جس سے تقابل کیا جائے گا اس سے پہلے من پریپوزیشن کا استعمال کیا جائے گا. اور سپرلیٹو ڈگری میں کیا ہوتا ہے، اسم التفضیل جو ہے یہ مضاف بن کر آ جاتا ہے اور اس کے بعد ایک مضاف الیہ ہوتا ہے. وہ مضاف الیہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ یا جس کو سامنے رکھتے ہوئے تقابل کیا جاتا ہے. مثلا جب یہ کہا گیا زینب اجمل بنت فی المدرسۃ، زینب از دا موسٹ بیوٹیفل گرل ان دا اسکول، جب آپ نے یہ کہا تو اجمل بنتن کہا آپ نے. ایک تو من یہاں سے غائب ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے سپرلیٹو میں. دوسری بات یہ ہے کہ اجمل کو آپ نے مضاف بنایا. تیسری بات اس کے بعد ایک مضاف الیہ ہے، انہی تمام لوگوں میں کمپیئر کیا گیا، یعنی اس جنس میں اس کیٹیگری کی تمام لوگوں سے کمپیئر کیا گیا کسی خاص جگہ میں. تو اس طریقے سے اسم التفضیل وجود میں آتا ہے. اسم التفضیل سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی انفارمیشن ہے، انشاءاللہ ہم کسی بڑی کتاب میں اس کو ڈسکس کریں گے. یہ جو مین پوائنٹس ہیں اس سے متعلق یہ تمام چیزیں یہاں میں نے ڈسکس کر دی ہیں. اب ہم لیسن کو دیکھتے ہیں. تو اس سبق میں آپ کو بنیادی طور پر جس چیز کو اسٹڈی کرنا ہے وہ ہے اسم التفضیل کا کنسپٹ. بسم اللہ. اللعب، اللعب یہ لعبتن کی جمع ہے. لعبتن کے معنی ہوتے ہیں کھلونا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عربک میں جو پلورلائزیشن ہے یعنی جمع بنانے کا جو طریقہ ہے، زیادہ تر تو جمع اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں. جمع کیسے بنتی ہے؟ جمع اس طرح بنتی ہے کہ آپ جو مین سنگولر ناؤن کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس ڈھانچے میں آپ کچھ چینجز لاتی ہیں. وہ چینجز کیسی ہوتی ہیں؟ آپ اس میں کچھ ایڈیشنل لیٹرز ایڈ کرتی ہیں. جنرلی یہ ہوتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایڈیشنل لیٹر ایڈ نہ کر کے ہم کچھ چیزیں اس میں سے کم کر دیتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں ہم نکال لیتے ہیں. Sometimes we remove some part of the noun and we convert the noun into plural, and mostly what we do is that we add something to the noun to get the plural form. جنرلی ہم کچھ ایڈیشن کرتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ایڈ نہ کر کے ہم کچھ چیزیں اس میں سے نکال لیتے ہیں. یہ لعبتن کی جو جمع لعبن آئی ہے اس میں یہی ہوا ہے کہ ہم نے کوئی چیز بڑھایا نہیں، بس گھٹا دیا تھوڑا سا. ایک تو وہ جو تا تھی اسی کو نکال دیا اور تھوڑا سا جو ہے زیر زبر میں فرق ہو گیا، باقی کوئی نیو لیٹر آپ نے اس میں ایڈ نہیں کیا. اس طرح کی جمع بھی ہوتی ہے عربی میں. اچھی خاصی جمع ایسی آتی ہیں لیکن زیادہ تر وہ ایڈ کرنے والی ہوتی ہیں، یعنی کچھ چیزیں ہم اس میں زائد کر دیتے ہیں. تو اللعب کھلونے، the toys. خالد و ماجد اخوانی، خالد اور ماجد دو بھائی ہیں. خالد اینڈ ماجد are two brothers. خالد اکبر من ماجد، خالد ماجد سے زیادہ بڑا ہے. دیکھیے اکبر کیا ہے، یہ اسم التفضیل ہے افعل کے وزن پر. میں نے بتایا تھا کہ اسم التفضیل کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کی جو فارم ہوتی ہے وہ افعل کے وزن پر ہوتی ہے. تو یہ اکبر افعل کے پیٹرن پر ہے. یہ کبیرن سے لیا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے کبورا یکبرو یا کبیرا یکبرو، اس کے معنی ہوتے ہیں بڑا ہونا. کبیر اس کی صفت آتی ہے اور جو ہے اکبر جو ہے اسی سے بنایا ہوا اسم التفضیل کا صیغہ ہے. آپ دیکھیں اس کے بعد فوراً من ہے، من ماجدن، ماجد سے بڑا. میں نے بتایا تھا ابھی کہ جس سے تقابل کیا جائے گا کمپیریٹو ڈگری میں اس ناؤن سے پہلے پریپوزیشن من کا استعمال کیا جائے گا. خالد اکبر من ماجد، خالد ماجد سے بڑا ہے. خالد is older than ماجد، خالد ماجد سے بڑا ہے. ایک بات اور آپ کو شاید معلوم ہو، بلکہ معلوم ہونا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے ڈسکس کیا جا چکا ہے. افعال کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ ڈپٹوٹس جو ہوتے ہیں اس کی کیٹیگری سے بلونگ کرتا ہے. The pattern of افعال belongs to the category of ممنوع من الصرف nouns. ممنوع من الصرف nouns جو ہوتے ہیں، ڈپٹوٹس جو ہوتے ہیں، اس سے بلونگ کرتا ہے یہ. تو اسی لیے آپ نے دیکھا خالد اکبرو ہے، اکبرن نہیں ہے.
ادروائز یہاں پر الف لام نہیں ہے تو تنوین ملنا چاہیے تھا اسے، لیکن چونکہ یہ ڈپٹوٹ ہے اور ڈپٹوٹ تنوین کو ایکسپٹ نہیں کرتے، اسی لیے یہ اکبرو ہے. تو خالد اکبر من ماجد، خالد ماجد سے بڑا ہے. ماجد اصغر من خالد، ماجد خالد سے چھوٹا ہے. ماجد از ینگر دین خالد. یہ اصغر، یہ جو ہے صغیر، اس کی جو صفت ہوتی ہے نارمل وہ آتی ہے، اور یہ اصغر اسم التفضیل کا صیغہ ہے. یہاں بھی دیکھیے من، کیونکہ خالد سے کمپیئر کیا گیا ہے ماجد کو، تو جس سے کمپیئر کیا جائے گا اس سے پہلے پریپوزیشن من کا استعمال کیا جائے گا. خالد اطول من ماجد، خالد ماجد سے لمبا ہے. طویل کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ ہوتے ہیں ٹال، طویل ٹال، اطول یہ اسم التفضیل کی فارم بنے گی اس سے. خالد ماجد سے لمبا ہے. خالد is taller than ماجد. پھر ہوا ماجد اقصر من خالد، ماجد خالد سے چھوٹا ہے. چھوٹا مطلب قد میں، ورنہ عمر میں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں چھوٹا، اس کے لیے صغیر لفظ آئے گا، اس کے لیے قصیر نہیں آئے گا. یہ اکثر جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ دراصل قصیر کی اسم التفضیل فارم ہے. تو ماجد اقصر من خالد، ماجد خالد سے چھوٹا ہے. ماجد is shorter than خالد. اس کے بعد آپ دیکھیے عند ماجد لعب کثیرہ، ماجد کے پاس بہت سارے کھلونے ہیں. ماجد has many toys. ماجد کے پاس بہت سارے کھلونے ہیں. ماجد has many toys. یہ لعب لعبۃ کی جمع ہے. عند خالد لعب قلیلہ، خالد کے پاس تھوڑے کھلونے ہیں. خالد has little toys، تھوڑے کھلونے ہیں. خالد کے پاس تھوڑے کھلونے ہیں. لعب ماجد فی صندوق، ماجد کے کھلونے باکس میں ہیں. ماجد's toys are in a box، صندوق میں ہیں. ماجد کے کھلونے بکسے میں ہیں یا صندوق میں ہیں. ماجد's toys are in a box. لعب خالد فی صندوق، خالد کے کھلونے ایک صندوق میں ہیں. خالد's toys are in a box. لعب خالد اقل من لعب ماجد، خالد کے کھلونے ماجد کے کھلونوں سے کم ہیں. اب دیکھیے اقل آ گیا. اقل جو ہے یہ قلیل کی اسم التفضیل ہے. اقل کے بارے میں آپ ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ صفت جو ہوتی ہے یا جو ٹرائی لیٹرل ورب ہوتی ہے، ٹرائی لیٹرل جو ورڈز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو 3 حروف لیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی حروف اصلیہ کے طور پر، اور ان کے آخر کے 2 لیٹرز آئیڈینٹیکل ہوں، یعنی کہ عین کلمہ اور لام کلمہ، سیکنڈ ریڈیکل اور تھرڈ ریڈیکل اگر سیم ہیں، تو پھر جب ہم اس کو اسم التفضیل میں لے جائیں گے تو ایک کو دوسرے میں انٹیگریٹ کر دیں گے، مرج کر دیں گے. If the 2 letters at the end of the trilateral noun or word are identical, in that case we merge them into one another, we integrate them. جیسے آپ دیکھیں قلیل ہے، قلیل کے معنی ہوتے ہیں تھوڑا. قاف لام لام، قاف لام لام یہ اصل مادہ ہے، یہ ہے روٹ ورڈ. یہ جو روٹ ورڈ ہے لام لام، یہ دونوں کے دونوں آئیڈینٹیکل ہیں. اللہ یقلو، اسی لیے اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں وربل فارم بنتی ہے ماضی اور مضارع میں. اللہ یقلو، اللہ یقلو اصل میں تھے قللا یقللو، تو 2 لام تھے اکٹھے ہو گئے، آئیڈینٹیکل لیٹرز دونوں ہیں، تو اس لیے ایک کو دوسرے میں مدغم کر دیا گیا، مرج کر دیا گیا.
اسم التفضیل میں بھی یہی کام ہوگا. یہ قلیل تھا، جب ہم نے اس کو اقل کیا، اسم التفضیل بنایا، تو چونکہ وہ یا تو اب ختم ہو گئی بیچ سے، کیونکہ افعال کے وزن پر ہمیں لانا ہے، اور افعال کے وزن پر لانے کے لیے اس یا کو ہمیں ریمو کرنا ضروری ہے، تو اسی لیے اب یہ اقل ہو گیا. ہونا چاہیے تھا اس کو اقلل، لیکن یہ ہو گیا اقل. اب یہاں پر ایک چیز اور نوٹ کرنے کی ہے، جب یہ اقل ہوا اقلل سے، تو یہاں پر 3 تبدیلیاں ہوئی. یعنی نارمل جو شیپ بنتی ہے اسم التفضیل کی، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اسی اعتبار سے اس طریقے کے ورڈز میں 3 تبدیلیاں ہوتی ہیں. پہلی تبدیلی تو یہ ہوئی کہ جو آپ نے دیکھا قلیل سے اقل بنایا گیا، جبکہ اسے ہونا چاہیے تھا اقلل. جو فرسٹ ریڈیکل تھا قاف، اس پہ نارملی ساکن ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو اس میں فتح دے دیا گیا. دوسرا کام یہ ہوا کہ دونوں جو آئیڈینٹیکل لیٹرز تھے ان کو مرج کر دیا گیا. تیسرا کام یہ ہوا کہ جو پہلی لام ہے، پہلا جو آئیڈینٹیکل لیٹر ہے، اس کو کیا کیا گیا؟ اس کو سکون دے دیا گیا، جبکہ اس کو فتحہ ملنا تھا. یعنی اقلل جب آپ بناتی یا اکبر یا اطول جب آپ بناتی، تو آپ دیکھیں کہ جو سیکنڈ ریڈیکل ہے، سیکنڈ ریڈیکل کو فتحہ ملا ہوا ہے نارملی، لیکن یہاں کیا کر دیا گیا؟ یہاں اس کو سکون دے دیا گیا. اور دوسرا ایک کام یہ کیا گیا کہ اس میں جو فرسٹ ریڈیکل تھا قاف، نارملی اس کو ملتا ہے سکون، لیکن یہاں کیا دے دیا گیا اسے؟ یہاں اسے فتحہ مل گیا. تو یہ اقلل ہو گیا اقل. تو 3 تبدیلیاں ہوئیں. ایک تو مرجر ہوا، ادغام ہوا دونوں آئیڈینٹیکل لیٹرز کا، اور دوسرا کام کیا ہوا کہ فرسٹ ریڈیکل جس کو سکون ملنا تھا اس کو فتحہ ملا. تیسرا جو پروسیس ہوا، تیسری جو تبدیلی ہوئی، وہ سیکنڈ ریڈیکل پر ہوئی. سیکنڈ ریڈیکل میں کیا ہوا کہ سیکنڈ ریڈیکل کو سکون دے دیا گیا، جبکہ اس کو فتحہ دینا تھا. یہ دراصل سارا مسئلہ ہوا ادغام کی وجہ سے. ادغام جب کیا گیا تو ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑ گئی، ریکوائرمنٹ ایسی ہوئی کہ اس میں یہ تبدیلیاں کرنی پڑیں. اگر یہ تبدیلیاں نہ کی جاتی تو پروناؤنس کرنا ہی مشکل ہو جاتا اس ورڈ کا. کیسے مشکل ہو جاتا؟ مشکل یوں ہوتا کہ دیکھیے عقل ہے، اب یہ اقلل تھا. اب جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ 2 لیٹر آئیڈینٹیکل آ جائیں تو دونوں کو مدغم کرنا ہے، مرج کرنا ہے، تو جب آپ نے دونوں کو مدغم کر دیا تو پہلے والے کو آپ کو ساکن دینا پڑا، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ مدغم کر دیں اور جو ہے دونوں کو متحرک پڑھیں. یعنی مدغم کرنے کے بعد دونوں لیٹرز کو متحرک پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے. تو آپ کو فطری طور پر، طبعی طور پر آپ کو پہلے لیٹر کو ساکن دینا پڑا. اور جب آپ نے پہلے لیٹر کو ساکن دے دیا ادغام کے بعد، تو اب مسئلہ کیا ہو گیا کہ نارمل جو فرسٹ لیٹر تھا وہ پہلے ہی سے ساکن لیے ہوئے ہے، اور اب 2 ساکن اکٹھا ہو گئے. اب جب 2 ساکن اکٹھا ہو جاتے ہیں عربک میں، تو ایک کو حرکت دے دی جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ اقلل جو ہے اقل بن گیا. وہ قاف جو تھی اس کو جو ساکن ملنا تھا، اب اسے ساکن نہیں ملے گا، کیونکہ وہ جو دونوں لام ہیں ان میں سے پہلے والے کو آلریڈی ساکن مل چکا ہے. اب دونوں ساکن اکٹھا رہ نہیں سکتے عربک میں، ورنہ التقاء ساکنین کا جو مسئلہ ہے وہ ہو جائے گا. عربک میں التقاء ساکنین کی پرمیشن ہے نہیں، تو اس لیے مجبوری میں اس قاف پر جو ساکن تھا اس کو فتحہ سے ریپلیس کر دیا گیا. یہ ہوا. لعب خالد اقل من لعب ماجد، خالد کے کھلونے ماجد کے کھلونوں سے کم ہیں. خالد's toys are less than Majid's toys. وَلُعَبُ مَاجِدٍ أَكْثَرُ مِنْ لُعَبِ خَالِدٍ، اور ماجد کے کھلونے خالد کے کھلونوں سے زیادہ ہیں. And Majid's toys are more than Khalid's toys. ماجد صغیر، ماجد چھوٹا ہے، وضعیف اور کمزور ہے. ماجد is young and weak. هو يلعب في فناء المنزل، وہ گھر کے صحن میں کھیلتا ہے. وہ مکان کے صحن میں کھیلتا ہے، وہ گھر کے صحن میں کھیلتا ہے. منزل مانے ہوتے ہیں مکان اور گھر. He plays in the courtyard of the house. وہ خالد کبیر و قوی، اور خالد بڑا ہے اور طاقتور ہے. And Khalid is elder or old
or of an advanced age or grown up بھی کہہ سکتے ہیں ہم. And Khalid is grown up or adult وقوی and strong. اور خالد جو ہے بڑا ہے اور مضبوط ہے. هو يلعب في الميدان بالكرة. وہ میدان میں گیند کے ساتھ کھیل رہا ہے. He's playing in the field with the ball. وہ میدان میں گیند کے ساتھ کھیل رہا ہے. لعب يلعب یہ سمع يسمع سے آئے گا. ولا يتعب اور وہ تھکتا نہیں ہے. And he does not get tired. تعب يتعب یہ سمع يسمع کے پیٹرن پر آئے گا. To get tired. نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں. عند ماجد لعب صغيرة وجميلة. ماجد کے پاس چھوٹے اور خوبصورت کھلونے ہیں. ماجد has little and beautiful toys. يلعب بها ويفرح. وہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور خوش ہوتا ہے. He plays with them and gets delighted or becomes happy, glad. وهي بندقية سيارة طيارة دبابة. وهي بندقية اور وہ ایک بندوق ہے. سیارة اور ایک کار ہے. طیارۃ جہاز ہے. دبابۃ ٹینک ہے. یعنی کہ یہاں یہ منظر کھینچ رہے ہیں کہ وہ جو کھلونے ہیں ان لوگوں کے پاس، وہ کھلونے کیا ہیں، کن چیزوں پر مشتمل ہیں. ان کھلونوں میں وہی بندقیۃ ایک بندوق ہے. سیارۃ ایک کار ہے. طیارۃ جہاز ہے. دبابۃ ٹینک ہے. کھلونے عجیب عجیب قسم کے آتے ہیں بچوں کے لیے. کار کی شکل میں آتے ہیں، جہاز کی شکل میں، ٹینک کی شکل میں، بندوق کی شکل میں. تو بچے ان سب سے بہت کھیلتے ہیں انٹرسٹ کے ساتھ. تو وہی بتانا چاہ رہے ہیں یہ. وہی بندقیۃ and that is a gun. سیارۃ a car. طیارۃ an aeroplane. دبابۃ a tank. البندقية لعبة جميلة. The gun is a beautiful toy. بندوق ایک خوبصورت کھلونا ہے. والسيارة لعبة جميلة اور کار ایک خوبصورت کھلونا ہے. اور کار ایک خوبصورت کھلونا ہے. سیارہ کے معنی کار کے بھی ہوتے ہیں، سیارہ کے معنی موٹر کے بھی ہوتے ہیں، لیکن آج کل اس کا استعمال زیادہ تر کار کے معنی میں ہوتا ہے. والسيارة لعبة جميلة and the car is a beautiful toy. کار ایک خوبصورت کھلونا ہے. والطيارة لعبة جميلة اور ایروپلین ایک خوبصورت کھلونا ہے. and the aeroplane is a beautiful toy. والدبابة لعبة جميلة and the tank is a beautiful toy. اور ٹینک ایک خوبصورت کھلونا ہے. هذه اللعب جميلة. یہ کھلونے خوبصورت ہیں. These toys are beautiful. هذه اللعب اجمل من لعب خالد. یہ کھلونے خالد کے کھلونوں سے زیادہ خوبصورت ہیں. These toys are more beautiful than Khalid's toys. یہ کھلونے خالد کے کھلونوں سے زیادہ خوبصورت ہیں. یہ اجمل جمیل کی اسم التفضیل ہے. تمرین دیکھیے. تمرین میں انہی تمام چیزوں کی پریکٹس کی گئی ہے. اسی سیم کنسپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، اسم التفضیل کے کنسپٹ کو، یہ تمام سینٹینسز اسٹرکچر کیے گئے ہیں. بہت توجہ سے اس کو دیکھیں اور خوب پریکٹس کریں. تمرین نمبر 1. هذا الشجر اطول من ذلك الشجر واضخم. یہ درخت اس درخت سے زیادہ لمبا اور بھاری بھرکم ہے. یہ درخت اس درخت سے زیادہ لمبا اور بھاری بھرکم ہے. This tree is taller than that tree. واضخم and huger اور bigger اور larger. ضخم کے معنی ہوتے ہیں very large, very big.
زخم کی اسم تفضیل ہوئی ازخم اور طویل کی ہوئی اطول. هذا الشجر اطول من ذلك الشجر واضخم. یہ درخت اس درخت سے زیادہ لمبا اور بھاری بھرکم ہے. So this tree is taller and huger or bigger than that tree. ذلك الولد اکبر من هذا الولد واسمن. وہ لڑکا اس لڑکے سے زیادہ بڑا اور موٹا ہے. وہ لڑکا اس لڑکے سے زیادہ بڑا اور موٹا ہے. ذلك الولد اکبر من هذا الولد واسمن. That boy is older than this boy and fatter. That boy is older than this boy and fatter. یا آپ اس طریقے سے اس کو ٹرانسلیٹ کریں. That boy is older and fatter than this boy. الفیل اضخم من الاسد. ہاتھی شیر سے زیادہ بھاری بھرکم ہوتا ہے. الاسد اقوی من الفیل. شیر ہاتھی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. تو دیکھیے زخم کی اسم تفضیل اضخم اور اقوا جو ہے یہ قویٌ کی اسم تفضیل ہے. The elephant is huger than the lion and الاسد اقوی من الفیل and the lion is stronger and more powerful than the elephant. ہاتھی شیر سے زیادہ بھاری بھرکم ہوتا ہے اور شیر ہاتھی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. درس اليوم اسهل من درس الامس. مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے شیر کے پاس ہاتھی سے زیادہ طاقت ہوتی ہوگی. ٹیکنیک ہوتی ہے شیر کے پاس. ہاتھی کے پاس تو بہت ہی بے پناہ طاقت ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ الاسد اقوی من الفیل. شیر ہاتھی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ حملہ کرنے میں اس کے پاس اسٹریٹجی بہت ہوتی ہے, ٹیکنیک ہوتی ہے. وہ اپنی ٹیکنیک سے شکار کرتا ہے. اس کے پاس جو ہے بہت زیادہ طاقت نہیں ہوتی ہے. یعنی طاقت ہوتی ہے لیکن جو بڑے بڑے جانور ہیں ان کے مقابلے میں اس کے پاس طاقت بہت کم ہوتی ہے. تو یہ جو ہے فیکچولی یہ سینٹینس جو ہے الاسد اقوی من الفیل جو ہے یہ کوئی بہت اہم سینٹینس نہیں ہے, لیکن بس یہ معنی ہے کہ وہ ہمت اس کے پاس بہت ہوتی ہے. ہمت اور ٹیکنیک کے بلبوتے شیر بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرتا ہے. درس اليوم اسهل من درس الامس. درس اليوم اسهل من درس الامس. آج کا سبق کل کے سبق سے آسان ہے. آج کا سبق کل کے سبق سے زیادہ آسان ہے. Today's lesson is easier than yesterday's lesson. یہ دیکھیں درس اليوم درس الامس یہ سب مضاف مضاف الیہ ہیں. باب المسجد اکبر من باب الفصل. مسجد کا گیٹ کلاس روم کے گیٹ سے زیادہ بڑا ہے. The door of the mosque is bigger than the door of the classroom. قراءة القرآن افضل من قراءة القصة. قرآن کا پڑھنا اسٹوری کے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. Recitation of the Quran or the recitation of the Quran is better than the recitation of the story. قراءتن یہ مصدر ہے جسے ہم کہتے ہیں وربل ناؤن. افضل کے معنی ہوئے بیٹر. قراءة القرآن افضل من قراءة القصة. قرآن کا پڑھنا قصہ یعنی کہانی کے پڑھنے سے افضل بہتر ہے. So reading the Quran or reciting the Quran is better than the recitation of the stories. فهم الدرس اصعب من فهم القصة. سبق کا سمجھنا کہانی کے سمجھنے سے مشکل ہے. بالکل صحیح بات ہے. فهم الدرس اصعب من فهم القصة. Understanding the lesson is more difficult than understanding the story. اصعب یہ صعب کی اسم التفضیل فارم ہے. صعب کے معنی ہوتے ہیں difficult, tough.
النوم بعد العشاء خیر من قراءة القصص، عشاء کے بعد سونا کہانیوں کے پڑھنے سے بہتر ہے. sleeping after the prayer of عشاء اور after the night prayer، عشاء کو جو ہے نائٹ پریئر بھی کہا جاتا ہے. sleeping after the night prayer or after the عشاء prayer is better than reading the stories. الصلاة في الصبح خیر من النوم، یہ جو خیر ہے یہ بھی اسم التفضیل ہی ہے، اس میں تعلیل ہوئی ہے. یہ تعلیل ہونے کے بعد جو ہے اس طریقے سے ہوتی ہے. الصلاة في الصبح خیر من النوم، نماز صبح کے وقت یا صبح میں نیند سے بہتر ہے. prayer in the morning or the morning prayer is better than sleeping. طعم هذا الموز ألذ من طعم ذلك الموز، اس کیلے کا ذائقہ یا ٹیسٹ اس کیلے کے ذائقے سے زیادہ لذیذ ہے. طعم هذا الموز، اس کیلے کا ذائقہ، ألذ من طعم ذلك الموز، اس کیلے کے ذائقے سے زیادہ لذیذ ہے. The taste of this banana is more delicious than the taste of that banana. The taste of this banana is more delicious than the taste of that banana. تو آپ نے ماشاءاللہ اس تمرین میں بھی دیکھیے بہت سارے سینٹینسز دیکھ لیے. 10 سینٹینسز ہیں یہ. ان 10 جملوں میں وہی سیم کنسپٹ سامنے رکھتے ہوئے، اسم التفضیل کا کنسپٹ سامنے رکھتے ہوئے تمام جملے آپ کو دیے گئے ہیں. بہت دھیان سے اس کو پڑھیں، اور پیچھے تو بہت سارے جملے دیے ہی گئے تھے. اب اگلی تمرین میں کچھ نارمل ایڈجیکٹیوز دی ہوئی ہیں اور ان کی جو سپرلیٹو یا کمپیریٹو جو فارم بنتی ہے وہ دی گئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ انگلش میں جو کمپیریٹو فارم ہوتی ہے اور سپرلیٹو فارم ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن عربک میں سیم فارم ہوتی ہے. کمپیریٹو اور سپرلیٹو میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، لیکن عربک میں ایک کام یہ ہوتا ہے کہ کمپیریٹو میں جب ہوتا ہے تو جنرلی من پریپوزیشن ہوتا ہے اس کے بعد، اور سپرلیٹو میں جب ہوتا ہے تو وہ جنرلی مضاف بن کر آتا ہے. میں نے سمجھا دیا اسے. کبیرن دیکھیے، کبیرن کے معنی ہوئے بڑا، اولڈ یا گرون اپ، اور اس کی جو اسم تفضیل فارم ہے وہ ہے اکبرو. سمینن کے معنی ہوتے ہیں موٹا، فیٹ، اس کی جو فارم بنتی ہے وہ ہے اسمنو. جمیلن کے معنی بیوٹیفل، ہینڈسم، خوبصورت، اس کی جو فارم بنتی ہے وہ ہے اجملو. صغیرن کے معنی ہوتے ہیں اسمال، لٹل، اس کی جو فارم بنتی ہے وہ ہے اصغرو. حزیلن کے معنی ہوتے ہیں تھن، دبلا، اس کی جو فارم بنتی ہے وہ ہے احزلو. حسنن کے معنی ہوتے ہیں اچھا، خوبصورت، بہتر، اس کی جو فارم بنتی ہے وہ ہے احسنو. طویلن کے معنی ہوتے ہیں لمبا، اس کی جو فارم بنتی ہے وہ ہے اطولو، یعنی ٹال. نشیطن جو ورڈ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ایکٹیو، اس کی جو فارم بنتی ہے وہ ہے انشطو. نشیط چاق و چوبند، چست، فرتیلا اردو میں آتا ہے. بعیدن کے معنی ہوتے ہیں دور، ڈسٹینٹ، فار، اس کی جو فارم بنتی ہے اسم التفضیل کی وہ ہے ابعدو. قصیرن کے معنی ہوتے ہیں شارٹ، چھوٹا، پستقد، اس کی جو فارم بنتی ہے وہ ہے اقصرو. جیدن کے معنی ہوتے ہیں اچھا، نائس، گڈ، اس کی جو فارم بنتی ہے وہ ہے اجودو. قریبن کے معنی ہوتے ہیں کلوز، قریبی، قریبن کے معنی رشتہ دار کے بھی ہوتے ہیں. اس کی جو فارم بنتی ہے وہ ہے اقربو. قویٌ کے معنی ہوتے ہیں اسٹرانگ، مضبوط، طاقتور،
اس کی جو فارم بنتی ہے وہ ہے اقوا. ردیون کے معنی ہوتے ہیں پور، یعنی کہ خراب، اور سم تھنگ وچ از آف پور کوالٹی. اس کی جو فارم بنتی ہے وہ ہے اردأ. واسع کے معنی ہوتے ہیں کشادہ، وسیع. اس کی جو فارم بنتی ہے وہ ہے اوسع. ضعیف کے معنی ہوتے ہیں کمزور، ناتما، ویک. اس کی جو فارم بنتی ہے وہ ہے اضعف. قبیح کے معنی ہوتے ہیں بد شکل، بدنما، بدصورت، اگلی. اس کی جو فارم بنتی ہے وہ ہے اقبح. ضیق کے معنی ہوتے ہیں تنگ، ٹائٹ، نیرو. اس کی جو بنتی ہے وہ ہے اضیق. تو الحمدللہ ہم نے یہ سبق مکمل کر لیا. امید ہے آپ نے اس سبق کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.